السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج 26 جون انٹرنیشنل ڈرگ ڈے منایا جا رہا ہے، تو ہم نے سوچا ہم بھی اس میں اپنا تھوڑا سا کنٹریبیوشن ڈال دیں۔ مین ٹاپک پہ بڑھنے سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہوں گا۔ مجھے امید ہے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سا پروڈکٹ ہے، اور یہ ہمارے یہاں پہ ہی کلٹیویٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک رزق فراہم ہوتا ہے جس کو ہم کشمیری میں خشخاش بولتے ہیں، لیکن یہ کہانی اتنی ہی نہیں ہے۔ اس کا جو یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے، جو یہ باہر آپ اس کا جو باقی سرفیس دیکھیں گے، اس کے اندر سے خشخاش کو نکال کے جو بھی یہ باقی اس کا یہ رہتا ہے جس کو ہم گل کہتے ہیں کشمیری میں، تو اس کا ایک بہت خطرناک طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ایک بات سوچنے والی ہے، سمجھنے والی ہے، اور میری آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ آپ بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، کہ آپ جو بھی عمل کرو گے، آپ جو بھی قدم اٹھاؤ گے، آپ جو بھی حرکت کرو گے، اس کو لکھا جاتا ہے، یعنی ہمارے نامہ اعمال میں سب کچھ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی ایک خطرناک ٹائپ کی وارننگ ہے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، پھر اللہ فرماتا ہے وَآثَارَهُمْ۔ اتنا ہی نہیں کہ آپ نے کچھ کام کیا، صحیح کام کیا، غلط کام کیا کہ پھر اس کو ریکارڈ کیا گیا، نہیں، بلکہ اس کام کے جو اثرات رہیں گے، اور جب تک وہ رہیں گے، قیامت کی صبح تک رہیں گے، تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں ایڈ کی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک بات سوچنے والی ہے، آپ مہربانی کر کے اپنے دماغ کو تھوڑا کھولیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کا جو یہ ویسٹ پروڈکٹ ہے، اس ویسٹ پروڈکٹ کو اپنی بس ایک چھوٹی سی خود غرضی کے لیے 10-20 ہزار، 10 لاکھ، 20 لاکھ، بہرحال جو بھی کوانٹٹی ہوگی آپ کے پاس، اس تھوڑے سے رقم کے لیے، اس تھوڑے سے پیسوں کی لالچ کی وجہ سے آپ نے اس کو کسی دوسرے پرپس کے لیے استعمال کیا۔ اب جو آپ کو یہاں سے کمائی ہوئی، تو سب سے پہلی بات حرام کمائی۔ دوسری چیز، اب اس تجارت میں، اب اس پروفیشن میں جتنے لوگ ملوث ہوئے، تو ان کے پاس جو بھی حرام کمائی آئی، اس کی سزا بھی آپ کے نامہ اعمال میں۔ اب جو یہاں سے ایک ڈرگ بن گیا، وہ ڈرگ جس نے کنزیوم کیا، اور پھر اس نشے کی حالت میں اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دی، اس نے کسی چلتی ہوئی، یا اس نے اپنے نیبرز میں یا کہیں پہ بھی اس نے کسی لڑکی کو اسالٹ کیا، کسی کے ساتھ گندا برا برتاؤ کیا، کہیں پہ اس نے چوری کر دی، تو اس کی سزا بھی آپ کے نامہ اعمال میں۔ اب یہی بندہ اگر ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے مر گیا، تو اس کا قتل بھی آپ کے ذمے۔ بات سمجھیے، بس کچھ روپیوں کے خاطر، کچھ پیسوں کے خاطر آپ نے اس چیز کا ایک مس یوز کر دیا، کتنی زندگیاں اس سے تباہ ہو گئی، کتنے گھر برباد ہو گئے، اور کتنے لوگ مر گئے۔ اللیگل ہے اس کا کلٹیویشن، گورنمنٹ بھی بتاتی ہے اللیگل ہے، تو پھر جب اللیگل ہے تو ہم کلٹیویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں تو اس کو
गलत इस्तेमाल में क्यों लगा रहे हैं? कहने को तो हम ठहरे मुसलमान, बड़े करते रहते हैं हाय हाय वाय वाय, लेकिन इस लेवल पे कभी हम सोच रहे हैं क्या? इस लेवल पे हम सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। अब चलिए, ये तो हो गया, इसको मैं अब छोड़ देता हूँ। अब मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करने वाला हूँ। इस डेटा से अगर आपका ज़मीर नहीं जाग गया तो मैं आपको मुर्दा समझूंगा। वियान न्यूज़ का रिपोर्ट है, 17 नवंबर 2021 का ये रिपोर्ट है। वियान न्यूज़ के एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा है, अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है। जम्मू एंड कश्मीर में 600,000 पीपल आर ड्रग एडिक्ट्स। 6 लाख लोग जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्ट्स है, और ये 6 लाख में से 90% जो ड्रग एडिक्ट्स है वो एज ग्रुप 18 to 35 पे बिलोंग करती है। मतलब जवान 18 से 35 साल के बीच 90% ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इस एज ग्रुप में है। अब यही जवान जिसको पूरे कौम का सरमाया माना जाता है, जिसको एक नेशन की बैकबोन कहा जाता है, ये ऐसा जवान जिस पे अपनी ज़िम्मेदारियां रहती हैं, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियां रहती हैं, अपने पूरे कौम की ज़िम्मेदारी रहती है, अपने पूरे मुल्क की ज़िम्मेदारी रहती है, लेकिन इन्हीं जवानों में से 6 लाख में से 90% जो है ड्रग एडिक्ट्स है। और एक बात सुनिए, श्रीनगर और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट्स में एक सर्वे हुआ था। सर्वे में ये पाया गया 18,000 पीपल फ्रॉम ओनली दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर ड्रग एडिक्ट्स। सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में, श्रीनगर और अनंतनाग 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 18,000 लोग ड्रग एडिक्ट्स है, और हर दिन ये 18,000 लोग 3.5 करोड़ रुपए ड्रग्स पे स्पेंड करती है। अब देखें कि इकोनॉमी का क्या बुरा हाल होगा, जहाँ पे सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स में 18,000 लोग 3.5 करोड़ डेली सिर्फ ड्रग्स पे स्पेंड करेंगे, तो उस कौम के, उस मुल्क की इकोनॉमी का क्या होगा। बहरहाल डेटा तो इससे भी बहुत अलार्मिंग है। मतलब रूह वो रूह को झटका लगता है जब ये पढ़ते हैं ऑनलाइन, जब ये कहानियाँ सुनते हैं। तो ऐसी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक ड्रग एडिक्ट का वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट हो गया था। कश्मीरी है, बाय प्रोफेशन लेबर है। तो वो अपनी कहानी बताता है कि बाय प्रोफेशन मैं एक मज़दूर था और मुझे ड्रग्स की आदत हो गई, मैं नशा करता था। फिर हुआ यूँ, अब मेरे पास जो भी कमाई होती थी वो मैं ड्रग्स पे इस्तेमाल करता था। नाउ आई वाज रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। तो इसी दौरान मेरी बीवी जो प्रेग्नेंट थी, शी वाज अबाउट टू डिलीवर ए बेबी। तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, और मुझे कुछ लेडीज़ अप्रोच करती है कि इफ़ यू कैन फाइंड अस ए कपल, we want to adopt a child and we can pay ₹10 lakh। ये इसी ड्रग एडिक्ट को वो 2 लेडीज़ बताती है कि अगर आप हमें एक बच्चा फराहम करें तो हम 10 लाख तक के रकम में बच्चे को ख़रीद सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनको अडॉप्ट करना था। अब चूँकि इसके पास पैसे नहीं थे, वो जो नशे की लत थी उसको पूरा करने के लिए इसके पास पैसे थे नहीं, तो इसने ले लिया एडवांस 20,000। इसने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने बच्चे को बेच दूंगा। तो 20,000 रुपये ये ले लेता है
اس میں سے 15,000 روپے میں وہ 4 گرام کا سبسٹنس لیتا ہے اور اس کو کنزیوم کرتا ہے. پھر اب یہ نیکسٹ میٹنگ ان کے ساتھ ہونے والی تھی تو یہ اور 60,000 لینے والا تھا. تو تب کہیں سے اس کا ضمیر جاگ گیا کہ یار میں کر کیا رہا ہوں, اپنے بچے کو بیچوں گا, مان لیا 10 لاکھ کے رقم میں, اب اپنے بچے کو بیچوں گا وہ بھی ڈرگز کے لیے. تو بہرحال ہونا یہ تھا کہ اس نے وہاں سے توبہ کر لیا تو بچے کو نہیں بیچا. لیکن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ انٹینسٹی کیا ہے. یہ جو کوئی نشے میں آ گیا تو پھر اس کا انٹینسٹی کہاں تک جاتا ہے, یہ بندہ کس لیول تک چلا جا سکتا ہے. موسٹ آف دا ڈرگ ایڈکٹس جو ہے وہ illicit ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں جموں کشمیر میں. میں نے اسے illicit ڈرگز سو یہ ہے کہ کوکین, ہیروئن اور براؤن شوگر وغیرہ چیزیں. اور ان ڈرگز کا انٹیک کیسے ہوتا ہے, انجیکشنز لگا کے. تو اب ڈاکٹرز بھی اس ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں کہ ان انجیکشنز کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں بڑھ رہی ہیں, جس میں سے ایک ہے کہ HIV. اور بہت سارے لوگوں کا اب ان ہائیلی illicit ڈرگز کی وجہ سے ان کے لیور کی پرابلم ہو جاتی ہے اور سڈن ڈیتھ وغیرہ جیسے واقعات سامنے آ رہے ہیں. تو بہرحال ڈیٹا تو اس سے بھی بڑا خطرناک ہے. لیکن اب بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے. اگر ایڈمنسٹریشن اس کو اللیگل قرار دے رہی ہے تو ہم ایز اے سوسائٹی پہ کیا فرض بنتا ہے, کیا ہمیں یہ ہمارے ہاتھ میں کتنا ہے. کم سے کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو کلٹیویٹ ہی نہ کریں. اب اگر اس کو کلٹیویٹ کر لیا تو کم سے کم پھر اس جو یہ باقی اس میں جو ویسٹ پروڈکٹ ہے اس کا غلط استعمال نہ کرے, اس کو مس یوز نہ کرے. کیونکہ جس بھی نعمت کا, جس بھی بلیسنگ کا مس یوز ہوا ہے آج تک, جس بھی انوینشن کا مس یوز ہوا ہے آج تک, وہ اپنے ساتھ بہت بہت خطرناک بربادی لے کر آتا ہے. تو اس لیے اپنے دماغ سے تھوڑا سا کام لیجئے یار. بس کچھ روپیوں کے لیے آپ کئی زندگیاں, کئی جانیں, کئی گھر تباہ کر دیتے ہو. تو بس میرا یہی میسیج ہے آج اس 26 جون کو. آپ سے یہی امید رہے گی, اگر آپ کو کچھ ویلیو ملا ہے ویڈیو سے, کچھ انفارمیشن ملی ہے تو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ, تاکہ ہم کم سے کم اپنی لیول میں ہمارا اتنا ہے, کم سے کم اتنا کام ہم اپنی لیول پہ کریں. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.